ایک لڑکا کاغذ کے جہاز بنا کے اڑا رہا تھا۔ ہوا بہت تیز تھی، کوئی جہاز سیدھا نہیں اڑ رہا تھا، کبھی الٹا ہو جاتا، کبھی ادھر گر جاتا تو کبھی ادھر۔ ایک بزرگ بولے، پتر لگا رہے، کبھی تو کوئی سیدھا اڑے گا۔ اسی طرح نگران حکومت کو بھی پورا ملک مل گیا اور روز غلط پالیسیاں دے کر ملک میں مہنگائی کے جہاز اڑائے جا رہے ہیں۔ عوام کی مدد ہو رہی ہے، پتر لگے رہو، کوئی جہاز تو صحیح لینڈ کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حفیظ کوثر ہاشمی اور آپ میرے چینل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ زون پر ہیں۔ آج کی ویڈیو کو مذاق میں بالکل نہ لیں، اس کو مکمل دیکھیں کیونکہ اس میں خاص طور پر خواتین سے کچھ بہت اہم باتیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ ناظرین، ایئر فورس میں بھرتی ہونے کے بعد ہوا بازوں کو 6 ماہ کی روزانہ کی بنیاد پر سخت ترین ورزشیں کرائی جاتی ہیں، خوب تھکایا جاتا ہے، پرواز سکھاتے ہیں، مگر اس کے بعد جی جناب، نگران حکومت کو بھی اسی طرح کے عارضی جہاز مل گئے، ایک کے بعد ایک رن وے پر دوڑ رہا ہے اور سیدھا ہماری طرف پرواز کو کر دیا گیا۔ اب ان سے اگر سوال کر لیں کہ ملک کے لیے کچھ کریں تو کہیں گے کہ ہم تو نگران ہیں۔ اگر آپ لوگ نگران ہیں تو پھر روز ملازم کش پالیسیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ صاف بات ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے گیم ڈال کے نکل جانا ہے، کون سا ہمارا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے۔ ملازمین کا ایک مخصوص طبقہ اس مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، امیر طبقہ خواب غفلت میں ہنس ہو رہا۔ ابھی 2 تاریخ کے احتجاج کو ہی دیکھ لیجئے کہ جماعت اسلامی اور تاجر برادری نے سب تاجرین کے ساتھ فوٹو سیشن کروا کے درمیانے درجے کے دکانداروں کی دکانیں تو بند کروا دیں اور خود اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے تھے۔ جب ایک قلب ایک جان نہیں ہو سکے تو مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟ آج کل عجیب افراتفری کا دور ہے، ہر کوئی بات کرنے سے ڈر رہا ہے، جو بولتا ہے وہ پھر منظر سے غائب ہی کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اب اپنی مدد آپ کے فارمولے پر عمل کریں۔ جو حالات چل رہے ہیں اس میں مہنگائی نے سفید پوش لوگوں کی نیندیں چھین لی۔ میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کے ذہنی سکون کا خیال رکھیں، غیر ضروری شاپنگ نہ کریں۔ برانڈز کے کریز نے پڑھی لکھی اور ان پڑھ سب خواتین کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اپنی جیب نہیں دیکھنی، جو مہنگے سے مہنگا برانڈ ہے وہ خریدنے بس چل پڑنا ہے۔ کبھی ساتھ چلتے لائف پارٹنر کے چہرے کو بھی پڑھ لیا کریں، پلٹ کر دیکھیں ذرا، یقین کریں یہی حالات ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو آپ یقین کیجئے میں کبھی بھی اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئی، الحمدللہ بہت اچھے عہدے پر فائز ہوں، لیکن ایک سادہ سا لباس پہن کر پورے اعتماد کے ساتھ جاتی ہوں۔ مجھے حسین میرا سلیقہ، میرا مطمئن چہرہ، میری طمانینت بھری مسکراہٹ اور داغ دھبوں سے صاف چہرہ دکھائے گا، اور اگر میں نے یہ برانڈز کی فکریں پال لیں تو لباس جتنے بھی قیمتی ہوں گے اس کو حاصل کرنے کی فکریں باقی سب کچھ چھین لیں گی۔ کبھی غور کر کے دیکھیے ذرا۔ خواتین، آپ اپنے کچن کو سلیقے سے چلانا شروع کریں۔ ہزاروں روپے خرچ کر کے کچھ مہنگی ڈشز بنا کر ٹیبل کو سجا لینا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں۔ بڑے سے بڑے ہوٹل میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کا سلیقہ اور آپ کی سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ گھر کی معمولی چیزوں سے اچھی ڈش خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پیش کریں۔ کچن گارڈننگ شروع کر لیں، بہت سی سبزیاں ایسی ہیں جو ہم گھر میں اگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہمارے گھر میں ویسٹ میٹیریلز ہیں جن کے اندر ہم روزمرہ کے استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں آرام سے اگا سکتے ہیں، اور ان چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہمیں بازار کسی کو نہیں دوڑانا پڑے گا کہ جا کر یہ سبز مرچیں، ہری پیاز، ہرا دھنیا، پودینہ اور سیلڈ کے پتے لیں۔ کم از کم یہ تو ہم گھر میں اگا سکتے ہیں۔
दर्जियों को हज़ारों के बिल देने की बजाय कम अज़ कम आप अपने और अपने बच्चों के कपड़े तो खुद सिलाई कर सकती हैं। अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए आप पार्लर्स पर जाकर जो हज़ारों रुपए लगा कर आती हैं, तो अपने तहीं तो आप खुद को बड़ा हीरोइन समझ रही होती हैं, मगर जिसकी मेहनत की कमाई आप लुटा कर आती हैं उसको चुड़ैल लग रही होती हैं। यकीन करें, बस बेबसी से मुस्कुराएगा और क्या कह सकता है। खुद घरेलू चीज़ों से आप अपनी जिल्द का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल कर सकती हैं। उसके लिए अगर आप कहेंगी तो मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर भी बना दूंगी। और अगर ख़वातीन को सेहत का कोई मसला नहीं तो अपने घर के कामों को भी खुद करने की कोशिश करें। ये वैसे भी सुन्नत रसूल के मुताबिक है। मुलाजमा को सिर्फ अयाशी के नुक्ता नज़र से ना रखें। अपने घर के कमाने वालों पर बोझ ना डालें कि वो ज़िंदगी से बेजार हो जाएं। सादा पहनें, सादा खाएं और घर को पुरसकून बनाएं। आप घर पर रहकर होम ट्यूशन कर सकती हैं। अगर आपका आर्ट अच्छा है तो आर्ट एंड क्राफ्ट से भी कुछ कमा सकती हैं। कुछ ख़वातीन को मैंने आजकल देखा कि वो मुख्तलिफ़ दफातर में लंच की सर्विस फराहम कर रही हैं। ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। जो ख़वातीन अपने अहले खाना से मुखलिस होंगी, अगर आप बाहर निकल कर कोई जॉब नहीं कर सकती तो घर में भी बैठकर कई ऐसे रास्ते ढूंढ सकती हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जो ख़वातीन घरों में रहती हैं वो दरअसल उस तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं कर सकती जो कमाकर लाने वाले इस वक्त उठा रहे हैं। औरत की सलीका मंदी और समझदारी का तकाजा है कि आज के मुश्किल और महंगे दौर में वो हर मुमकिन कोशिश करके घर के बजट को कम से कम करे। बच्चों को ट्यूशन पर भेजने की बजाय खुद बैठकर पढ़ाए। बहुत से कपड़े जो उठाकर लॉन्ड्री में भेज दिए जाते हैं उनको घर में धोया भी जा सकता है, उनको घर में इस्त्री भी किया जा सकता है। सिर्फ हमारे दिमागों में सहल पसंदी का जो फतूर समा गया है उसने हमारे माशरे को इस नहज पर ला खड़ा किया है कि अब बहुत सारे मर्द हजरात बाकायदा डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते नज़र आते हैं। आप हॉस्पिटल में जाकर देखें, मैंने मर्दों को बाकायदा ज़हनी मरीज़ पाया है। खुदा के लिए अपने ऊपर भी रहम करें, अपने बच्चों के बाप पर रहम करें, अपने घर वालों पर रहम करें और ख़ुद को सादा ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ अगले टॉपिक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।